الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں تو سخت ہیں، آپس میں بڑے رحم دل اور مہربان ہیں. تو ان کو دیکھتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے سر بسجود ہیں اور اللہ کا فضل اور اس کی رضا طلب کر رہے ہیں. کثرت سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں. ان کے یہ اوصاف تورات میں لکھے ہیں اور انجیل میں ان کے اوصاف اس طرح ہیں. وہ گویا ایک کھیتی ہیں جس نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر موٹی ہوئی، پھر اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی. وہ کھیتی دیکھنے والوں کو خوش کرنے لگی تاکہ کافروں کا دل جلائے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، اللہ نے ان سے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سید کونین تیرے جانثاروں کو سلام. سید کونین تیرے جانثاروں کو سلام. ین گردون نبوت کے ستاروں کو سلام. انبیاء کے بعد شہرا ہے انہی کے نام کا، جن کی ہمت سے پھلا پھولا چمن اسلام کا.
ان حجازی غازیوں کو، شہسواروں کو سلام، جن کی ہیبت سے لرزتے کفر کے ایوان تھے، جن سے لرزاں شام و روم و فارس و ایران تھے، ان خلافت راشدہ کے تاجداروں کو سلام، جن کا حملہ دشمنوں کو موت کا پیغام تھا، اس زمین پر کفر جن سے لرزہ بر اندام تھا، حق کی خوشنودی کے مخلص خواستگاروں کو سلام، جب کہیں باطل سے ٹکراتے تھے حق کے پاسباں، حق پرستوں کے تماشے دیکھتا تھا آسماں، جب کہیں باطل سے ٹکراتے تھے حق کے پاسباں، حق پرستوں کے تماشے دیکھتا تھا آسماں، ان کی تیغوں کی چمکتی تیز دھاروں کو سلام، ان کی کوشش سے ہمیں قرآن کی دولت ملی، ان کی کوشش سے ہمیں قرآن کی دولت ملی، ان کی ہمت سے رسول اللہ کی سنت ملی، ان رسول ہاشمی کے رازداروں کو سلام، ان میں صدیق و عمر کی امتیازی شان ہے، ان میں صدیق و عمر کی امتیازی شان ہے، سو گئے اس گھر میں جس پر خلد بھی قربان ہے، ان میں صدیق و عمر کی امتیازی شان ہے، سو گئے اس گھر میں جس پر خلد بھی قربان ہے، گنبد خضرا کی رونق کو بہاروں کو سلام، ہر قدم ان کا خدا کے حکم کی تعمیل تھی، ہر قدم ان کا خدا کے حکم کی تعمیل تھی، ان کے ہر قول و عمل میں دین کی تکمیل تھی، دعوت دین الہ کے شاہکاروں کو سلام، دین کی خاطر نہ کمتر فکر مال و جان کی، دین کی خاطر نہ کمتر فکر مال و جان کی، ان صحابہ کی محبت جزو ہے ایمان کی، رحمت للعالمین کے پاسداروں کو سلام، سید کونین تیرے جانثاروں کو سلام، یعنی گردون نبوت کے ستاروں کو سلام، آج کی گفتگو بھی مراد رسول جن کو سرور کائنات نے اللہ سے مانگ کر لیا تھا دین کی عزت اور شوکت کے لیے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پر گفتگو ہوگی۔ اس سلسلے میں میرے پاس چونکہ بے شمار نعتیہ کلام ہیں اور مختلف اوقاتوں کے اندر آپ حضرات سنتے بھی رہے ہیں، ایک اور نظم بھی جو میں ابھی سناؤں گا، لیکن جب میں یہاں پہنچا تو اس کاغذ اس پھٹے پر ایک منقبت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چسپاں ہے، اور وہ ہمارے ساتھی جو چند روز پہلے جمعہ کی نماز یہاں موجود تھے لیکن اب ملک سے باہر گئے ہوئے اپنے کسی عزیز کے پاس، تو وہاں سے انہوں نے یہ منقبت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھیجی ہے، تو اس کو نہ سناؤں تو یہ ان کی حوصلہ شکنی ہوگی۔ ہمارے ایک مخلص ساتھی ہیں، اللہ نے ان کو ایک شاعرانہ ذوق بھی عطا فرمایا ہے اور بڑے پختہ عقیدے کے مالک ہیں۔
میں پہلے تو وہ نظم جو میں نے پہلے ہی ذہن بٹھائی ہوئی تھی وہ سنانا چاہتا ہوں. پتہ نہیں اس کے بعد اس موضوع پر گفتگو کرنے کا قریب میں موقع ملے یا نہ. تو میں نے دل میں یہ سوچا تھا کہ یہ نظم بھی میں سنا دوں، لیکن وہ منقبت جناب اعجاز قریشی صاحب کی وہ بھی میں نے آپ کو سنانی ہے. اے عمر فاروق اعظم داعی عدل و سلام، اے عمر فاروق اعظم داعی عدل و سلام، فیض سے تیرے ملا دنیا کو جمہوری نظام. تیرے دم سے دین حق پھیلا جہاں میں چار سو، تیرے دم سے دین حق پھیلا جہاں میں چار سو، جہد پہ ہم سے تیری تھے شادماں خیر الانام. قتل کرنے ان کو آیا تھا مگر کیا تھی خبر، قتل کرنے ان کو آیا تھا مگر کیا تھی خبر. مصطفیٰ سے نوش فرمائے گا تو وحدت کا جام. تو ہوا اسلام میں داخل تو واقف ہو گیا، تو ہوا اسلام میں داخل تو واقف ہو گیا، دین سے اور دین کی تبلیغ سے ہر خاص و عام. دی اذاں تو نے دی اذاں تو نے جو بے باکاں دی اذاں تو نے جو بے باکانہ بیت اللہ میں، ہو گئے حیران کافر دل لیے ہاتھوں میں تھام. تو نے منبر سے کیا تھا ساریہ کو باخبر، کام آئی دین کے تیری صدائے تیز گام. ہو گیا جاری تیری تحریر سے دریائے نیل، معجزہ ثابت ہوا تیری خلافت کا پیام. جن حضرات کو ان دو مصروں کا پس منظر معلوم نہیں، مناسب سمجھتا ہوں کہ بتا دوں. سیدنا فاروق اعظم کے خلافت کے زمانے میں ایک جہادی مہم میں امیر المومنین تو مدینہ طیبہ میں تھے، لیکن مجاہدین صحابہ اکرام دشمن کے ساتھ برسر پیکار تھے. زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو ایک صحابی حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے باخبر کر دیا. وہ بہت دور ہیں میدان جہاد میں اور یہ مدینہ طیبہ میں ہیں. ان کو اللہ نے اطلاع دے دی، اور میرا رب جس کو اطلاع دینا چاہے وہ اطلاع صحیح ہوتی ہے. ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر کو جب اس طرح کی اطلاع دیتے ہیں تو وہ پیغمبر کا معجزہ ہوتا ہے، اور پیغمبر کے امتی کو اس طرح اطلاع دیتے ہیں تو اس کی کرامت ہوتی ہے. ہم سب کرامت کے بھی قائل ہیں اور معجزات کے بھی قائل ہیں. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت تھی کہ ان کو اللہ نے اطلاع دے دی کہ دشمن پیچھے کی طرف سے، پہاڑ کی طرف سے حملہ آور ہونا چاہتا ہے. اگر اس کا دفاع نہ کیا تو صحابہ کو، مجاہدین کو نقصان پہنچے گا. تو انہوں نے مدینہ طیبہ مسجد نبی میں بیٹھ کے یا ساریۃ الجبل، اس آواز کو پروردگار عالم نے سینکڑوں میل دور پہنچا دیا حضرت ساریہ کے کان میں. پلٹ کر انہوں نے دیکھا تو انہوں نے دفاع کیا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی. یہ ہے اس شعر کا مقصد. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کے اندر مصر میں کوئی قحط کی شکل پیدا ہوئی، دریائے نیل خشک ہو گیا.
آپ پاکستانیوں کو تو خیر اس چیز کو سمجھنے میں کوئی مشکلات تھی، خاص طور پر لاہوریوں کو، کہ کسی زمانے میں آپ نے دریائے راوی کس طرح طغیانی میں دیکھا تھا، اور اب بارش کو چھوڑ کر آگے پیچھے وہ ایک صحرا کی شکل پیش کرتا ہے۔ تو جب وہ دریائے نیل خشک ہو گیا اور لوگوں کے کھیتوں کو پانی نہ ملنے لگا اور قحط کی شکل پیدا ہوئی، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل کے نام ایک خط لکھا۔ کیا لوگ تھے خدا کے قسم! یہ خاندانی مسلمان نہیں تھے، ان کے والد کافر تھے، پیچھے سارا خاندان کافروں کا تھا، لیکن ایمان لائے تو کیسا ایمان لائے! دریائے نیل کو خط لکھا کہ تو اللہ کے حکم سے جاری چلتا تھا تو اب بھی جاری ہو جا، اور خط پہنچتے ہی دریائے نیل کے کسی خطے کے اندر ان کے نمائندے نے اس کو پھینک دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کے ساتھ دریائے نیل کو جاری کر دیا۔ یہ ہے ان دو شعروں کا پس منظر۔ اب میں پھر پڑھتا ہوں۔ تو نے ممبر سے کیا تھا ساریہ کو باخبر، تو نے ممبر سے کیا تھا ساریہ کو باخبر، کام آئی دین کے تیری صدائے تیز گام، ہو گیا جاری تیری تحریر سے دریائے نیل، معجزہ ثابت ہوا تیری خلافت کا پیام، حق نے تیری خدمتوں کا یہ صلہ دیا تجھ کو، حق نے تیری خدمتوں کا یہ صلہ تجھ کو دیا، مصطفیٰ کے قرب میں حشر تک تیرا مقام، پرچم اسلام تیری ذات سے ہے سربلند، رازہائے دین انور فاتح ایران و شام۔ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اعجاز قریشی صاحب کی مدیح منقبت بھی آپ حضرات کو سنا دوں۔ یقیناً آج جمعہ کا دن ہے، وہ جمعہ یہاں موجود ہوتے تھے اور ان کو تھوڑی دیر کے بعد ہمارے ڈاکٹر صاحب نے اطلاع دے دینی ہے۔ جب صف اصحاب میں فاروق داخل ہو گئے، جب صف اصحاب میں فاروق داخل ہو گئے، نامراد و مسترب سب اہل باطل ہو گئے، صحن کعبہ گونج اٹھا نعرہ تکبیر سے، صحن کعبہ گونج اٹھا نعرہ تکبیر سے، جب نبی کی فوج میں فاروق شامل ہو گئے، جب عمر کی شان میں اتری خدا کی آیتیں، جب عمر کی شان میں اتری خدا کی آیتیں، سب عمر فاروق کے رتبے کے قائل ہو گئے، مصطفیٰ کی جو نہ مانا اس کی گردن کاٹ دی۔ اللہ اکبر، کیا انسان تھے! مصطفیٰ کی جو نہ مانا اس کی گردن کاٹ دی، عدل ان کا دیکھ کر حیران عادل ہو گئے، روزہ اطہر میں بھی فاروق ان کے ساتھ ہیں، روزہ اطہر میں بھی فاروق ان کے ساتھ ہیں، اللہ اللہ وہ بھی ہمسایوں میں شامل ہو گئے۔ منقبت اعجاز لکھنا اتنا بھی آسان نہیں، یہ اعجاز قریشی صاحب، منقبت اعجاز لکھنا اتنا بھی آسان نہیں، شکر ہے اللہ کا بس اتنے قابل ہو گئے۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، اس مقدس ہستی کے بارے میں گزشتہ جمعے میں کچھ آپ حضرات خدمت میں عرض کیا، جیسے ابھی میں نے بتایا کہ اللہ نے ان کو، اللہ کے پیغمبر نے ان کو اللہ سے مانگ کر لیا تھا، اسی لیے ان کو مراد رسول کہا جاتا ہے۔
شاہ ولی اللہ کی قبر پر خدا کی کروڑ ہار رحمت نازل فرمائے۔ بعض اوقات یہ بڑے لوگ ایک مختصر سے جملے میں ایک ایسی بات کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ نے صحابہ کے تذکرے پر 4 جلدوں میں فارسی زبان میں کتاب لکھی۔ اس زمانے میں فارسی کا عام چرچا تھا۔ ان کے بڑے صاحبزادہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے صحابہ کے دفاع میں کتاب لکھی، وہ فارسی زبان میں ہے۔ تو شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں، مراد بود نہ مرید۔ فاروق اعظم اللہ کے نبی کی مراد تھے، اللہ سے مانگ کر لیا تھا۔ مرید تو سارے ہی تھے، مرید تو سبھی صحابہ تھے، لیکن ان کو ایک امتیازی شان یہ حاصل ہے کہ یہ رسول اللہ کے مراد بھی تھے۔ مراد یہ کہ اللہ کے پیغمبر نے اللہ سے مانگ مانگ کر دعائیں کر کر کے اپنے ساتھیوں میں شامل کیا تھا۔ میں پچھلے جمعے بھی کچھ ارشادات سنا چکا ہوں۔ اللہم اعز الاسلام ابی جہل ابن ہشام اور بعمر بن ہشام بعمر الخطاب۔ مسند احمد، ترمذی، مشکات میں روایت موجود ہے۔ یا اللہ اسلام کو عزت عطا فرمائے۔ دو آدمیوں میں سے جس کو بھی اللہ تو پسند کرتا ہے، ایک کا نام عامر ہے، دوسرے کا نام عمر ہے۔ عامر بن ہشام یہ ابو جہل کا نام، اور عمر بن خطاب تو واضح ہے۔ اور اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا، کس کے حق میں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں، اللہم اید الاسلام بعمر، یا اللہ اسلام کو عمر سے طاقت عطا فرما۔ اللہم اشدد الدین بعمر، اے اللہ دین کو مضبوط فرما عمر کے ذریعے سے۔ اور جس وقت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، پچھلے جمعے میں سنا چکا ہوں کس طرح یہ حضور کی خدمت میں پہنچے، تو رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اب دروازہ کھول دیں۔ صحابہ کرام گھبرا رہے تھے۔ چند آدمی مسلمان ہوئے تھے جو اس دار ارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں موجود تھے۔ اسلام ایک قسم بے بسی اور بے کسی کے عالم میں تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ کھول دیں۔ اس سے آپ نے کیا نتیجہ نکالا؟ پیغمبر سے بڑا دلیر اور بہادر کسی ماں نے جنا نہیں ہوتا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایسا نہیں، جہادی مہمات میں بھی، کہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسا ارشاد فرمایا جس سے یہ پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے ہیں۔ نبی کی شان ہی ایسی ہوتی ہے۔ اور ایک اور بات ذہن نشین فرما لیں، آج اس حوالے سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش فرماتے تھے کہ میرے ہاتھ سے کوئی نہ مارا جائے۔ جس بد نصیب کے ہاتھ سے کوئی پیغمبر شہید ہوا، وہ ساری دنیا کے کافروں سے بڑا عذاب اس کو ملے گا، اور جس بد نصیب کو کسی پیغمبر نے قتل کیا، اس کو بھی ساری دنیا کے کافروں کو قبل بڑا عذاب ملے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفقت والی ایک عادت تھی، مزاج تھا، کہ کفر اور شرک کی وجہ سے عذاب تو ہوگا، لیکن میرے قتل کی وجہ سے اس کو زیادہ عذاب نہ ملے۔ اللہ اکبر۔ قربان جائیں پیغمبر کے اس رحم کے جذبات پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش فرماتا تھا کہ میرے ہاتھ سے کوئی بدبخت مارا نہ جائے، کیونکہ یہ بہت بڑا عذاب پائے گا۔ لیکن یہ اپنی جگہ اٹل بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا دلیر بہادر کوئی انسان نہیں تھا۔ یہ دلیر کی بات آ ہی گئی ہے تو میں ساتھ ہی عرض کر دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے سب سے بڑا دلیر صدیق اکبر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے یہ بات اوپری سی ہو، نہیں ہو،
میں اشارہ کر دیتا ہوں اس بات کا کہ شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب صدیق اکبر ایمان لائے اور چند نفوس ایمان لائے تو مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کے اندر داخل ہونے سے روکا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں عبادت کے لیے جب تشریف لے گئے تو سارے مشرکین ابو جہل کی پارٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہو گئے۔ تفصیلات چھوڑتا ہوں۔ اس وقت ایک آدمی جس کو دنیا ابوبکر صدیق کے نام سے جانتی ہے، وہ اپنی جان پر کھیل کر سارے مشرکین کے ساتھ لڑ پڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی خاطر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ملعونوں کے ہاتھ سے چھوٹے تو ابوبکر صدیق پر انہوں نے اتنا تشدد کیا سین کعبہ میں کہ ابوبکر صدیق کے چہرے کے جتنے نقوش تھے وہ سر کر مٹا دیے انہوں نے، ناک کا رخسار کا پتہ نہیں چلتا تھا، جوتوں سے روندا ان کے چہرے کو، ان کے جسم کو۔ یہ سب کچھ برداشت کر لیا ابوبکر صدیق نے، یہ جانتے ہوئے کہ میں اکیلا ہوں اور یہ بڑی تعداد کے اندر یہاں موجود ہیں، لیکن ابوبکر صدیق اس قدر دلیر اور بہادر نبی کے بعد کسی ماں نے اتنا بہادر جنا نہیں۔ وہ اکیلے ہی اپنی جان پر کھیلنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بڑا تشدد ہوا اس حد تک کہ بے ہوش ہو گئے اور کچھ عزیز ان کو اٹھا کر گھر لے گئے اور امکان محسوس کرنے لگے کہ شاید یہ اب نہیں بچیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تھے اور ان کے گھر میں پہنچایا گیا، ان کی والدہ نے، ان کی ہمشیرہ نے، فاروق اعظم کی ہمشیرہ نے۔ اسی زخمی حالت کے اندر زخموں سے چور چور ہیں، بے ہوش ہیں۔ خاندان کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ اب نہیں بچیں گے، لیکن میرا رب جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ رب کو یہ منظور تھا کہ اس کو پیغمبر کی رفاقت کے لیے بھی زندہ رکھنا ہے۔ اور کچھ وقفے کے بعد جب ان کو ہوش آئی تو پہلا جملہ جو ان کی زبان سے نکلا کہ میرے آقا کا کیا حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو خاندان کے لوگ کہنے لگے عجیب آدمی ہو تم، انہی کی وجہ سے یہ تمہاری حالت ہوئی ہے، اب بھی ان کو یاد کر رہے ہو۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا اس وقت تک کسی سے کوئی بات نہیں کروں گا جب میں اپنے آقا کو دیکھ نہ لوں۔ تو گھر کے لوگ ان کو اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لے گئے۔ جاتے ہی انہوں نے اپنا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ لیا۔ اللہ اکبر، ایسا بھی عاشق کسی ماں نے جنا ہے۔ عشق و محبت کے دعوے دار تو بڑے ہیں، لیکن ابوبکر جیسا کسی نے نہیں جنا ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنا دلیر اور بہادر بھی، یہ جانتے ہوئے کہ میری جان بھی جا سکتی ہے، اتنے لوگوں کے ساتھ میں مقابلہ نہیں کر سکوں گا، لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی کہ میری جان جاتی ہے تو جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اب پورا دور دیکھیں شروع میں اسلام کا، فاروق اعظم مسلمان نہیں ہوتے، یہ 5-6 سال کے بعد مسلمان ہوئے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ عرصے کے بعد مسلمان ہوئے۔ خاندان کا کوئی آدمی بھی رسول اللہ کا حامی نہیں تھا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کے بعد مسلمان ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تیازات تھا، اس کا نام ابو سفیان، ایک ابو سفیان تو رسول اللہ کا سسر ہیں، وہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے تایا تھا، ان کا نام حارث تھا۔ ابو سفیان کی کنیت تھی مغیرہ، اس کا نام تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید دشمن، شاعر تھا، اپنی شاعری کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجم میں، آپ کی مذمت کے اندر شاعری کرتا رہتا تھا۔ بڑا عرصہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کے اندر شاعری کی ہے۔ آخر میں اللہ پاک نے کو ہدایت سے نواز دیا۔ تو جتنے بھی نوجوان تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا، کوئی شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نہیں تھا۔
اس بات کو ذہن نشین فرما لیں آپ. شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جو دیا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جب ایمان لائیں تو پھر انہوں نے ساتھ دیا، لیکن وہ کچھ عرصے کے بعد. حضرت عباس وہ کافی دیر کے بعد مسلمان ہوئے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بچے تھے، 9 سال یا 10 سال کے بچے. اتنی عمر کا بچہ جو ہے کیا مقابلہ کر سکتا ہے. یہاں ایک بات اور بھی چلتے ہوئے کہہ دوں، اچانک خیال آ گیا. ہمارے مولوی صاحبان اللہ ان کو ہدایت دے، اور یہ دعا کریں اللہ ان کو اس بات کی عقل دے کہ جو بات زبان سے نکالیں اس سے پہلے پڑھ بھی لیں، کسی مستند کتاب کے اندر سے پڑھ لیں. سنی سنائی باتیں وہ بھی سنا رہے ہوتے ہیں، عوام الناس بھی سنی سنائی باتیں. عوام کا پر مجھے کوئی گلہ نہیں، مجھے گلہ ان مولویوں پر ہے، لا تعین. اور 2 قسم کے مولویوں پر مجھے گلہ ہے، دیوبندیوں پر اور بریلویوں پر. یہ اپنے آپ کو سننے کہلاتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کھینچا تانی میں تو لگے ہیں، لیکن اس امت کو اللہ کے پاک پیغمبر کی پاکیزہ تعلیمات اور صحابہ اکرام کے اصل زندگی نقشہ پیش کرنے کے لیے ان کو توفیق نہیں ہے. جو رتب و یابس کسی کتاب کے اندر ہے وہ اٹھا کر پڑھ لیتے ہیں. میرے پاس ایک کتاب آئی ہے، خریدی نہیں میں، کیونکہ میرا ایک مزاج ہے جو کتاب بودھی روایات پر یا مضامین پر اس پر 1 روپیہ خرچ نہیں کرتا. لوگ دے دیتے ہیں. اس کا نام ہے خاندان رسول ہاشمی، بڑی ضخیم کتاب ہے. میں نے اسے اوراق پلٹے، اس صفحہ جو سامنے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا زاد بھائی جو شروع میں کافر تھے، ابو لہب کے بیٹے تھے، عتبہ ان کا نام تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 صاحبزادیاں اپنی ابو لہب کے بیٹوں کو منسوب کی تھیں ان میں سے ایک عتبہ تھا اور ایک عتیبہ تھا. عتبہ کو اللہ پاک نے کچھ عرصے کے بعد ایمان کی دولت سے نواز دیا، وہ صحابہ میں شامل ہو گئے. ایک تیسرے بھائی تھے ان کے معتب، وہ مسلمان تھے. ابو لہب میں بتا دیتا ہوں، ایک عتبہ تھے، ایک عتیبہ تھے، ایک معتب تھے. معتب مسلمان، عتبہ بھی مسلمان ہوئے. جو عتیبہ تھا وہ بدبخت وہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے جس نے پھاڑے، حضور کو گالیاں دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر تھوکا. اس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی منسوب تھی. ابو لہب نے رسول اللہ سے انتقام لیتے ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ پیش کیا تھا وہ اس کے عقیدے کے خلاف تھا اور کچھ کر نہیں سکتا تھا، بدبخت کہنے محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو. چنانچہ طلاق دے دی گئی. کون سی صاحبزادیاں تھیں؟ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا. یہ 2 صاحبزادیوں پر منسوب تھیں. چھوڑ تو دیں، لیکن عتیبہ بدبخت نے نہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادی کو طلاق دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدترین گستاخی کی. اور اس پر اللہ کے پیغمبر جب دلی طور پر رنجیدہ ہوئے تو حضور نے فرمایا یا اللہ اس پر اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ مسلط کر دے. اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک. پیغمبر کی بد دعا ہو اور وہ نہ لگے صلی اللہ علیہ وسلم. ابو لہب جو رسول اللہ کا چچا بھی تھا، بدبخت لیکن تھا مشرک، بڑا سخت قسم کے ضدی مشرک. ایسا ہی ضدی تھا جیسے ابو جہل تھا، بلکہ اس سے کچھ زیادہ تھا. تجارتی قافلہ جا رہا تھا تو یہ عتیبہ بدبخت بھی اس قافلے کے ساتھ تھا. تو ابو لہب کو یہ خطرہ تھا کہ محمد نے جو بددعا کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور کے مخالف ہونے کے باوجود اندر سے ہی جانتے تھے کہ محمد جس کو بددعا دیتے ہیں بددعا لگتی ضرور ہے.
تو قافلے کے جتنے لوگ بھی تھے سب کو ابو لہب نے یہ کہہ دیا کہ تمہاری بڑی مہربانی ہوگی، اس کا بڑا خیال کرنا، جگہ جگہ قافلے نے پڑاؤ کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنا۔ چنانچہ جس رات وہ ہلاک ہوا ہے اس وقت قافلے کے بہت سارے لوگ تھے، انہوں نے بالکل جہاں جس جگہ پڑاؤ کیا، جس ٹھہرے رات کو لیٹے، اس کو سینٹر میں رکھا، باقی ادھر ادھر سامان بھی اور دوسرے قافلے کے لوگ بھی اس کو بالکل سینٹر کے اندر رکھا کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ مگر ہوتا تو وہ ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک درندے کو جہاں یہ قیام تھا اس کے قرب و جوار میں کوئی جنگل ہوگا، حکم دیا کہ جا پہنچ میرے نبی کے گستاخ کے حصے بکھرے کر۔ چنانچہ وہ درندہ آیا اور ایک ایک آدمی کو سونگھتا رہا، لوگ سوئے ہوئے تھے، ایک ایک آدمی کو سونگھتا رہا، ان کے جو سامان تھے ان کو سونگھتا رہا، بالآخر اس منزل پر پہنچ گئے جہاں عتیبہ بدبخت جو ہے سوئے ہوا تھا، بس ایک جھپٹا مارا، اس کے حصے چیر کر رکھ دیا، اور اس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ کو خدا نے کیفر کے داں تک پہنچا دیا۔ اللہ سے دعا کیا کہ یا اللہ ہمیں ادب نصیب فرما، اے اللہ ہمیں ادب نصیب فرما، دین کا بھی اور اہل دین کا بھی، دین کا اور اہل دین کا۔ اس وقت جس فضا میں میں اور آپ جی رہے ہیں، کچھ عرصے سے چند سالوں سے پاکستان میں بے ادبی کی فضا اس قدر ہے، خدا کی قسم آپ حضرات میں جو معمر لوگ ہیں ان کو بھی پچھلا دور یاد ہوگا، مجھے یاد ہے 50 سال تو مجھے اس مسجد میں گزر گئے، اتنے بدبخت، ایسے بدتمیز، بد زبان اور بد کلام سیاسی جماعتوں کے اندر لوگ نہیں گزرے جیسے ہمارے پاکستان میں اس وقت ایک جماعت ہے۔ جس انداز سے وہ علماء کے خلاف بھونکتے ہیں، اہل دین کے خلاف۔ آپ حضرات مجھے جانتے ہیں کہ میں ساری زندگی کسی سیاسی جماعت کا جھنڈا اٹھانے والا نہیں تھا، اچھے لوگوں کو اچھا سمجھتا ہوں لیکن کسی پارٹی کے اندر شامل نہیں، میرا مزاج ہی نہیں۔ لیکن اس قدر بکواس کیے جاتا ہے کہ خدا کی قسم، خدا کی زمین کو، پتھروں کو خدا زبان دے تو وہ بھی ان پر لعنت بھیجیں۔ ایک بات سارے دوستوں سے کہہ دیتا ہوں، خدا کرے کہ میری یہ بات یاد رہے، مجھے نہیں پتا کہ اگلی گھڑی میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، میں زندہ رہتا ہوں نہیں رہتا، کب ملک الموت آ جاتا ہے۔ ہم سب لائن میں لگے ہیں آگے پیچھے، اپنے متعلقین کو، اپنے دوستوں کو اور رشتہ داروں کو تلقین کر لیں دین کی اور اہل دین کی محبت کی۔ ایمان بچانا ہے، خدا کے سامنے عذاب سے بچنا ہے، اہل دین کی قدر کریں۔ جو شخص بھی علماء دین کی شان میں گستاخی کرتا ہے اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا، یہ سن لیں اچھی طرح۔ اللہ اس کو کسی نہ کسی ایسے امتحان میں مبتلا کرتے ہیں، کیونکہ اس عالم کی ذات کا مسئلہ نہیں، مسئلہ ہے کہ اس کی اس صفت کا جو علم والی اور دین والی صفت ہے، اور یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والی صفت۔ حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، جو کام انبیاء کرام علیہ السلام کرتے رہے علماء بھی وہی کام کرتے ہیں۔ میں تو چونکہ علماء کی جوتوں میں بیٹھا ہوں اس لیے میں یہ بات بڑے رسوخ سے زور دے کر کہتا ہوں آپ حضرات کو کہ آپ میرے مہربان دوست ہیں، پیارے ہیں، آپ سب کچھ چھوڑ کر یہاں میری معروضات ٹوٹی پھوٹی باتوں کو سننے آتے ہیں۔ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو ذرہ برابر کوئی تکلیف پہنچے یا آپ کے گھرانے کے کسی فرد کوئی تکلیف پہنچے، لیکن یاد رکھیں اس وقت پاکستان میں جو فضا بنا دی گئی ہے، بعض سیاسی لوگوں نے ایسی بنا، نوجوان لوگ حتیٰ کہ عورتیں بھی اتنے بدتمیز ہو چکے ہیں کہ اس کی مثال پاکستان کی 70-72 سال تاریخ میں نہیں ملتی۔ مجھے کچھ یاد ہے ایوب خان کا زمانے سے، جب وہ اقتدار پر آیا تھا تو میں 4تھی جماعت میں تھا، اپنے والد صاحب کے ساتھ ایک ہمارے کو ملنے والے تھے، ان کے گھر گئے، رات کا وقت تھا،
اس زمانے میں ٹی وی وغیرہ نہیں ہوتا تھا، کسی کے پاس کوئی ریڈیو ہوتا تھا. اس گھر والے نے بتایا کہ آج ریڈیو سے یہ خبر آئی ہے کہ ایوب خان صاحب کا حکومت کا تختہ الٹ کے اقتدار پر آ گیا. مجھے اتنا ہی پتا تھا، چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے ہم، کیا پتا ایوب خان کون ہے. وہ تو جس وقت پڑھنے نکلے ہیں باہر، پھر آہستہ آہستہ کچھ پتہ چلتا رہا کہ یہ فوجی جرنیل کیا ہوتے ہیں اور دوسرے لوگ کیا ہوتے ہیں. بھٹو صاحب مرحوم کا زمانہ، میں اس کو مرحوم کہتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے باغیوں کے خلاف لکھا تھا اپنے قلم سے کہ دار اسلام سے خارج ہے. اس کے ساتھ سیاسی اختلاف ہو سکتے ہیں، مجھے بھی رہے ہیں. میں نے خود یہاں مسجد کے سین میں باہر بیٹھ کر ان کا ٹرک جب مال روڈ پر آیا تو یہاں روک کر انہوں نے کچھ خاص طور پر مفتی محمود صاحب مرحوم اور مولانا مودودی مرحوم، ان دونوں کا نام لے کر برا بھلا کہا. ہم بھی برا سمجھتے تھے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو برا کہنا اتنا بڑا جرم نہیں جتنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غداروں کے خلاف اپنے قلم سے لکھنا. ان کی پارٹی کے لوگ بہت علماء کے خلاف اول پھول بکتے تھے، لیکن اس وقت ایک سیاسی جماعت پاکستان کے اندر، اس کی تو کوئی مثال بھی نہیں بدتمیزی میں، بد کلامی، بد زبانی کے اندر. اللہ سے دعا کریں یا اللہ ہمیں دین کی محبت نصیب فرما، دل کی گہرائیوں سے دعا کریں یا اللہ ہمیں اہل دین کی محبت نصیب فرما. کسی پارٹی میں آپ شامل ہوں یا نہ ہوں، کس کے ساتھ وابستہ ہیں، مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں، لیکن دین اور اہل دین کی محبت کو دل سے نہ نکالنا، خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا آدمی ہے، حضور کا چچا زاد ہے. رسول اللہ نے اپنی بیٹی بھی پہ اس کو منسوب کی تھی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے گستاخی کی تو خدا نے پھر اس کو عبرت کا نشان بنا دیا. 20 آدمیوں کے قافلے کے اندر سے درندے نے سونگ کر اس کو چیر پھاڑ کھایا. پھر میں کہتا ہوں کہ تنہائیوں میں بیٹھ کر، یہاں بیٹھے ہیں، آپ کی آواز میں نہیں سن رہا، اللہ سن رہے ہیں. یا اللہ ہمیں دین کی اور اہل دین کی سچی محبت نصیب فرما. آپ کو کسی بھی مولوی کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، رکھیں آپ، لیکن ایسا اختلاف نہ رکھیں کہ اس کے ساتھ ایسی گستاخی والا معاملہ کریں کہ اس سے بالواسطہ دین متاثر ہو. میں ابھی حدیث سنا چکا ہوں، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. انہم لم یورثوا درہما ولا دینارا، انبیاء نے درہم و دینار نہیں چھوڑے تھے، علم چھوڑا ہوتا ہے، دین چھوڑا ہوتا ہے. اور دین، پیغمبر انبیاء اکرام علیہ السلام کا مشن کو جو لوگ بیان کرتے ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں. میں ایک معمولی سا انسان ہوں، آپ حضرات کو اللہ نے بہت سی خوبیوں سے نوازا، دنیوی اعتبار سے بھی، علمی اعتبار سے آپ کے معلومات، عالمی معلومات زیادہ ہوں گی، لیکن دین کا تھوڑا سا جو اللہ پاک نے ملکہ عطا فرمایا اس کی وجہ سے میں آپ کے سامنے ممبر پر بیٹھا ہوں. یہ دین کی برکات ہے، میرا کمال نہیں، یہ میرا کمال نہیں، میں تو حقیر سا انسان ہوں. یہ دین کا کمال ہے کہ اللہ نے اس کی وجہ سے مجھے ممبر پر بٹھا دیا. اس لیے اپنے حلقہ احباب کے اندر ہو سکتا ہے آپ کسی ایسی جماعت سے وابستہ ہوں جو علماء کو گالیاں بکتی ہے، اللہ کرے کہ آپ نہ ہوں، لیکن ممکن ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ خود میرے اپنے حلقے میں بیٹھنے والے، میرے درسوں میں بیٹھنے والے ایک ایسی جماعت کے ساتھ وابستہ جو گالیاں بکتی ہے، اس کو مجھے بڑا دکھ ہے اس بات کا، خدا کی قسم. اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے کے ساتھی کو کوئی نقصان پہنچے، دینی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے اس کا خاتمہ بالخیر نہ ہو. میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا، لیکن اپنی بدبختی کے سبب سے، اپنی بے علمی کے سبب سے اگر وہ اس لائن پر چل پڑا اور اس کا خاتمہ بشر ہوا تو یہ بہت بڑا صدمہ ہے، بہت بڑی دکھ کی بات ہے. لیکن اس زمانے میں اس طرح لوگوں کی کمی نہیں. بات یہ چھیڑ دی کہ عتیبہ بدبخت کی وجہ سے کہ اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی، خدا بند قدوس نے نہ صرف یہ کہ اس کو ایمان سے محروم رکھا، دنیاوی لحاظ سے اس کی موت کا بھی عبرت کا سامان بنا دیا. بات ہو رہی تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقا میں
سب سے بڑا دلیر اور بہادر انسان اور سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نچھاور کرنے والا، مال نچھاور کرنے والا انسان ہے صدیق اکبر۔ فاروق اعظم جن کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ کافی عرصے کے بعد 6 سال کے بعد رسول اللہ کے صف میں شامل ہوئے، آپ کے صحابہ میں شامل ہوئے۔ پہلے دن سب سے پہلے جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھا تھا وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ 2 انسان ہیں، ایک خاتون ہیں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹیوں سمیت، اور دوسرے مرد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی لوگ بعد میں شامل ہوتے گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بھی، لیکن ایسا ایمان لائے کہ اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے ساتھی تھے۔ یہاں ایک بات میں کہہ دوں، منقبت تو فاروق اعظم کی بیان ہو رہی ہے لیکن صدیق اکبر کا تذکرہ آ گیا۔ ایک دفعہ ان دونوں بزرگوں کے مابین کسی بات پر کوئی اختلاف ہو گیا۔ ایسے اختلاف نہیں جیسے ہمارے ہوتے ہیں، ہم تو جب کسی اختلاف کرتے ہیں تو پھر زبان کو اتنا بے قابو کر دیتے ہیں کہ اس کی شان میں گستاخی کرنے سے، برا بھلا کہنے سے، حتیٰ کہ بعض بد نصیب گالم گلوچ سے بھی باز نہیں آتا۔ لیکن یہ لوگ ایسے نہیں تھے، نبی کی پاک صحبت کے مبارک اثرات ان پر ایسے تھے، ان کی قلب ماہیت ہو چکی تھی، لیکن انسان ہونے کے ناطے سے کوئی باتوں میں اختلاف ہوا۔ تو ظاہر بات ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دلیر ہی نہیں تھے بلکہ جلالی طبیعت کے بزرگ تھے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں جلال تو نہیں تھا، جمال ہی جمال تھا، لیکن اس موقع پر پتہ نہیں کیوں ایسی کوئی بات ان کی زبان سے فاروق اعظم کے خلاف نکلی۔ دونوں جگری یار تھے، ایسے اللہ اکبر۔ صدیق اکبر کے بارے میں کہا ہے غار میں بھی ساتھ تھے اور مزار میں بھی ساتھ، اور کل جنت کے دارالقرار میں بھی ساتھ۔ دونوں مزار میں ساتھ ساتھ ہیں، نبی کے قدموں میں لیٹے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ۔ صدیق اکبر نے کوئی ایسا جملہ فرما دیا ان کو کہ یہ ناراض ہو گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو راضی کرنے کی کوشش کی، یہ راضی نہیں ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچی، باوجود ہے کہ اس وقت سختی کا معاملہ ابو بکر صدیق کی طرف سے تھا، لیکن ابو بکر صدیق کا مقام دیکھیں خدا کے نبی کے سامنے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ باتیں ہوئی تو رسول اللہ نے ابو بکر صدیق کو کچھ نہیں فرمایا، فاروق اعظم نے فرمایا میری خاطر بھی میرے ساتھی کو معاف نہیں کرو گے؟ اس سے آپ اندازہ کریں کتنا بڑا مقام تھا صدیق اکبر کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم جب ان کی زندگی کے حالات تذکرے پڑھتے رہتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے، یا اللہ کیا انسان تھے۔ اللہ سے یہ دعا کریں کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن بزرگوں مقدس انسانوں نبی کے پاک باز ساتھیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی جوتیوں میں ہمیں جگہ دے دے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شاید یہ بیان میں سنا چکا ہوں، فرماتے ہیں ما زلنا عزتاً منذ اسلم عمر، جس دن عمر اسلام لائے ہیں اس دن پھر ہم غالب ہی آتے رہے، مغلوب نہیں رہے۔ اور یہ شاید روایت سنا چکا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے صدیق فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے چادر پکڑ کے کھینچی، عمر کیسے آئے؟ فرمایا اشہد انک رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دینے کو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔
تو رسول اللہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اور وہ نعرہ تکبیر صحابہ کرام کا پورے مکہ شہر کی وادی کے اندر وہ نعرہ تکبیر اور اسی وقت جبریل امین آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں، اور آ کر یہ پیغام سنایا، لَقَدِ اسْتَبْشَرَ أَهْلُ السَّمَاءِ بِإِسْلَامِ عمر، یا رسول اللہ عمر جب انہوں نے کلمہ ابھی پڑھا ہے تو آسمان کے اندر خوشی کی لہر دوڑ گئی، آسمان والے خوشیاں منا رہے ہیں۔ ان لوگوں کے ہم نام تو لیتے ہیں، لیکن تنہائیوں میں بیٹھ کر یہ میرے لیے بھی ہے پہلے کہ یا اللہ ان کی جوتیوں کے اندر ہمیں جگہ دے دے، ایمان کی سلامتی یا اللہ نصیب فرما، تیری توفیق شامل حال ہوگی تو ہمارے ایمان کو ہمیں سلامتی ملے گی۔ یا اللہ ان مقبول بندوں کی سچی محبت ہمارے دل میں پیدا کر دے۔ دنیا کی چیزوں کی ہم کتنی محبت رکھتے ہیں، مال سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، دوست یاروں کے ساتھ محبت ہے، رکھے جائے، ممنوع نہیں، لیکن ان لوگوں سے محبت جو اللہ کے مقبول بندے ہیں، جو اللہ کے پیارے ہیں، ان کی محبت کی دعا مانگتے رہیں، یا اللہ اپنے مقبول بندوں کی محبت ہمیں نصیب فرما، ان کی اتباع اور پیروی نصیب فرما۔ یہ مانگتے رہیں، مانگنے میں کوئی کرایہ نہیں لگتا، کوئی فیس نہیں لگتی، اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ ایسی دعا خدا سے مانگی جائے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں تو اللہ اسے فوراً قبول فرما دیتے ہیں۔ جن لوگوں کو خدا پسند کرتے ہیں ان کی محبت کی دعا مانگیں، یا اللہ اپنے نبی کی سچی محبت نصیب فرما، سچی اتباع اور عقیدت نصیب فرما، نبی کے پیاروں کی سچی اتباع اور عقیدت نصیب فرما۔ تو یہ تو اللہ کو پتہ نہیں کہ کون پیارے ہیں اور کون نہیں، اللہ پھر اسی جگہ پہنچائیں گے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اگر ہم یہ اجمالا نہیں کہیں گے یا اللہ جو تیرے محبوب ہیں ان کی سچی محبت عطا فرما، یقیناً اللہ تعالیٰ انہی کی محبت نصیب فرمائیں گے، اور ان کی رفاقت فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ۔ قرآن کریم کی تلاوت تو آپ کرتے ہی ہیں نا، کرتے ہیں، ہاتھ کھڑا کریں، جزاکم اللہ خیرہ۔ لیکن اس کے ساتھ میں یہ کہوں گا تلاوت کو ترجمے سمیت کریں، خالی نہیں۔ یقیناً آپ محروم نہیں، جو ترجمے کے بغیر تلاوت کرتے ہیں محروم وہ بھی نہیں، لیکن ترجمے سمیت کریں گے تو مراد خداوندی کو بھی پا لیں گے آپ۔ قرآن کی آیت میں سنانا چاہتا ہوں، من یطع اللہ ورسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم۔ جو اللہ کی بات مان کر چلتا ہے، رسول کی بات مان کر چلتا ہے، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو رفاقت نصیب کریں گے ان لوگوں کی جن پر خدا نے انعام فرمایا۔ وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبیوں کی رفاقت اللہ نصیب کرتے ہیں، صدیقین کی رفاقت نصیب کرتے ہیں، شہداء کی رفاقت نصیب کرتے ہیں، اولیاء اللہ کی رفاقت نصیب کرتے ہیں۔ ایک بات میں اچانک ذہن میں آئی ہے، کہہ دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ جن کا تذکرہ ہو رہا ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی شہادت نصیب ہوئی۔ تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان ذی النورین، ان کو بھی شہادت نصیب ہوئی۔ چوتھے خلیفہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی شہادت نصیب ہوئی۔ یہ درجہ اول کے لوگ ہیں۔ پہلے صحابی کو، پہلے ساتھی کو شہادت کیوں نہیں ملی؟ اب کبھی اس میں غور کیا؟ ہم جب قرآن کریم میں غور کرتے ہیں تو سب سے اوپر درجہ کس کا ہے؟ نبی کا ہے، انبیاء اکرام علیہم السلام کا ہے۔ پھر دوسرا درجہ کس کا ہے؟ صدیقین کا ہے۔ تیسرا درجہ شہداء کا ہے۔ میرا رب ان کو شہادت کے رتبے پر فائز کر سکتا تھا، لیکن علم الہی میں ہے ان کو صدیقین کے، یہ ہیں بھی صدیق اور صدیقین کے مقام میں رکھنا ہے۔ آخر میں ایک بات، حضرت مجدد الفسانی جو بہت بڑے ولی اللہ ہیں،
اللہ مجھے اور آپ کو اپنے ولیوں کی سچی محبت نصیب فرمائے، ان کی اتباع اور پیروی نصیب فرمائے۔ لیکن وہ جو ہے اللہ تیرے نزدیک تیرے ولی ہیں۔ مجدد صاحب نے ایک بات لکھی ہے، جنت کے اندر سب صحابہ اس محلے میں ہوں گے جس محلے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، لیکن ابو بکر اس بلڈنگ میں ہوں گے جس بلڈنگ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ یہ بات وقت بتانی تھی۔ ابو بکر کا مقام خدا کے نزدیک اتنا اونچا ہے، اور اللہ نے اپنے ایک ولی کے ذریعے سے ہم تک یہ بات پہنچوا دی۔ آپ جانتے ہیں مجدد الفسانی کو، میرا اپنا یہ خیال ہے، خیال ناقص بھی ہو سکتا ہے، اس بر صغیر پاک و ہند میں جتنے بھی اولیاء اللہ مدفون ہیں مجدد صاحب سب سے اوپر ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ۔ ان کی تعلیمات ان کے مکتوبات سے ملتی ہے۔ مکتوبات فارسی زبان میں ہیں، میں چونکہ فارسی سمجھتا ہوں اس واسطے مجھے تو اس کے پڑھنے میں لذت آتی ہے، لیکن آپ حضرات مکتوبات مجدد صاحب کے کسی عالم سے پوچھ کر ترجمے والا لے لیں، انشاءاللہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ اولیاء اللہ کیا لوگ ہوتے ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہوتی ہیں، ضرور دیکھ سکیں۔ میں جب انڈیا گیا تھا اس وقت میں ایک کتاب لایا تھا، بدقسمتی سے وہ میں نے یہاں آ کر چھاپی بھی تھی، وہ ختم ہو گئی، اب اس کا مسودہ بھی مجھے نہیں مل رہا کہ میں اس کو لے کر میں چھاپ دوں۔ بہرحال دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔